الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے ظاہر کو دیکھ کر کے اس کو ظاہر پر ہی محمول کرنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، تو اس کو بھی اپنی حقیقت پر محمول کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا جملہ کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس جملے کو لے کر بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ شیاطین کو جب رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر بھی معصیت اور گناہوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ روزہ تو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز تراویح سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں گانا بجانا سن رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب شیاطین کو جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا، تو لوگ معصیت اور گناہوں میں کیوں مبتلا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ سن لیجئے کہ بعض احادیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ حدیث کا مفہوم ہم لیں گے تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا، یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ بڑے شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، ہاں لوگ جو گناہوں میں اور معصیت میں رمضان المبارک میں بھی مبتلا ہے تو یہ چھوٹے شیاطین کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے ایک اشکال اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ عموماً باقی 11 مہینوں میں شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے اس کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ جو اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف کہ وسوسے ڈالنے کا جو زور تھا وہ کم پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے سے انسان کو ایسی ایمانی قوت مل جاتی ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت یا بعض ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ایسی قوت مل جاتی ہے کہ جس قوت کی وجہ سے انسان بندہ مومن شیطان کے اس وسوسے کو اس طرح قبول نہیں کرتا جس طرح باقی 11 مہینوں میں قبول کرتا ہے۔ تو یہ شیاطین کے وسوسے کا زور کم پڑ جانا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور علماء کرام نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ ہے انسان کا اپنا نفس، وہ انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے شیطان کا تازہ وسوسہ۔ اب کچھ نفس انسانی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو باقی 11 مہینوں میں اس قدر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کا نفس وسوسوں کی آماج گاہ بن چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین تو اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر وہ جو شیاطین باقی 11 مہینوں میں وسوسہ اتنا ڈالتے تھے کہ یہ نفس اس کا خوگر ہو چکا تھا، اب یہی نفس ان وسوسوں کو دوبارہ ہمارے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں شیاطین تو قید میں ہیں لیکن ہم اپنے نفس کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہوتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب جو ہوتا ہے وہ تو شیطان کا تازہ وسوسہ ہے۔ تو شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن انسان اپنے نفس کے وسوسوں کی وجہ سے اور اپنے نفس کی کارستانیوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اپنے بندے کو پورا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا چکے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جا چکا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ غیبی صدا آتی ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، تیرے لیے موافق ماحول ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ جا، یعنی اس بابرکت مہینے میں اور مناسب ماحول میں گناہ کا ارتکاب نہ کر۔ لہٰذا رمضان المبارک میں پہلے سے زیادہ تباہ نیکی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ محض توفیق الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ماحول میسر کرتا ہے کہ وہی آدمی جو باقی 11 مہینوں میں بھٹکا ہوا تھا، اپنے رب کے دروازے سے دور تھا، نیکی کی اسے توفیق نہ تھی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بدولت اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ اور مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ رمضان المبارک میں ایسا خوبصورت ماحول میسر آ جاتا ہے کہ جس ماحول میں انسان پر نیکی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تلاوت کی توفیق، مسجد میں آنے جانے کی توفیق،
نماز تراویح کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام، تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا پیکیج ہے رحمت کا، لہٰذا اسے لوٹنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنائیں۔ ہم پہلے سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اپنی باقی مصروفیات کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ رب الجلال کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ لو لگائیں اور اپنے پروردگار سے اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں لوٹیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں گویا کہ رمضان کے اس بہترین ماحول کی عکاسی کی گئی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باہم پہنچاتے ہیں۔